بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان سید مسعود گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں، اور آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہوپ اینڈ لائٹ فاؤنڈیشن کی بانی چیئر پرسن ڈاکٹر آسما نائید نے اپنے 3 روزہ دورہ آزاد کشمیر کے موقع پر غازی ملت پریس کلب راولاکوٹ کا بھی دورہ کیا اور صحافیوں سے ملاقات کی. اس موقع پر ویمن ویلفیئر آرگنائزیشن کی چیئر پرسن انیکا شکور بھی ان کے ہمراہ تھی، جنہیں صدر پریس کلب نے کلب کا میگزین بھی پیش کیا. محترمہ آسما نائید نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے تفصیلاً گفتگو کی جو انہی کی زبانی پیش خدمت ہے. اور اسپیشل نیڈس کنسلٹنٹ ہوں، تو صرف بچوں کے لیے نہیں، ایڈلٹس کے لیے بھی میری ایکسپرٹیز ہیں. ایجوکیشنل سائیکولوجیکل نیچ میں ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہوں، تو میرا زیادہ سے زیادہ کام جو ہے نا وہ لرننگ بیٹر کرنے کے میں ہے. ہوپ اینڈ لائٹ سٹارٹ کیا تھا جی مارچ 2015 میں. بہت سارے جگہوں پہ لیک نظر آتا تھا پاکستانی خواتین میں اور پاکستانی بچوں کے پرابلمز. جب کلینکلی نہ امریکہ میں لوگ یہ اس چیز کو اہمیت جانتے ہیں کہ ہم اپنے پرابلمز کا حل جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں یا مینٹل ہیلتھ پرووائڈر کے پاس لے کے جائیں، اس سے بجائے وہ بابا تعویذ وغیرہ کر لیا جائے، ٹوٹکا شوٹکا کر لیا جائے، یہ چیز کرنے پہ زیادہ کرتے، جس سے کوئی یہی نہیں سمجھتے کہ ذہنی امراض بھی جسمانی امراض کا ہی ایک حصہ ہیں، بلکہ وہ اس کی بائی پروڈکٹ ہیں. ذہنی امراض کی وجہ سے جسمانی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جسمانی امراض کی وجہ سے ذہنی امراض پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ بات سمجھ نہیں رہے تھے. امریکہ میں پریکٹس میں تو مجھے پاکستانی پیشنٹ نہیں آتا ہوا نظر آیا کلینک میں. تو یہ سائیکولوجیکل سروسز مہنگی بھی ہوتی ہیں لیکن بہرحال وہ انشورنس کور ہوتی ہیں. وہاں تو نہیں زیادہ میں نے دیکھا، تو میں مختلف نیشنلٹیز کے ساتھ وہاں کام کرتی رہی. لیکن جب یو اے میں آنا ہوا تو تب بہت زیادہ کمیونٹی میں بہت سے مسائل، پاکستانی کمیونٹی میں بہت زیادہ ملنے جلنے والوں میں اور بچوں کے اور خواتین کے مسائل نظر آنے شروع ہوئے، جو کہ جب بھی کسی دعوت میں جاؤ تو جب پتہ چل جاتا ہے کہ سائیکالوجسٹ ہے تو ایک ہی ٹائپ کی ڈسکشن شروع ہونے لگ گئی، ایک ہی ٹائپ کی کہ یہ بات سن لیں، وہ بات سن لیں، یہ سن لیں، اور ایک ہی سٹریس اور فرسٹریشن زیادہ نظر آنے لگی. تو جب یہ زیادہ نظر آنے لگی اور کوئی اسٹگما اور اسٹیریوٹائپ اور ٹیبو زیادہ نظر آئے، تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا. بہت سی سٹوریز ہیں اس کے بیہائنڈ کہ کیوں کن لوگوں نے بہت ہی پرووک کیا کہ نہیں کچھ کرنا ہی پڑے گا. تو پھر میں نے اپنے گھر سے سٹارٹ کیا جی ہوپ اینڈ لائٹ، امید اور روشنی کے نام سے، کہ صرف اویئرنیس پھیلا دی جائے. یہاں پہ کچھ انفراسٹرکچر کے اوپر بھی کام کرنا وہیں سے سٹارٹ کیا. جیسے میں کھو گئے تھے ہم، تو اس سے زیادہ اب پانی کی اسکیمیں کہ خواتین کو پانی مل جائے. وہ کل ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک خاتون نے بہت سی خواتین کے سر سے جو ہے نا وہ گھڑے اتارنے کا کام کیا. تو مجھے بڑی ان کی لائن یہ پسند آئی کہ مجھے نہیں تھا اندازہ کہ اتنے گھڑے اترے ہیں. اگر 1000 گھروں تک پانی پہنچ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کتنی مینٹل ویل بینگ اور ایموشنل ویل بینگ پہ کام ہوا ہے. اور پھر بریجز بنانے شروع کیے کہ اسکول کے بچے بچیاں جو ہیں وہ نالوں میں سے نہ گزریں، وہ پہاڑوں میں سے، تو وہ بریجز بننا شروع. اس طرح چھوٹا چھوٹا چلتا رہا اور ہم آپ کے سامنے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ انسانی ذہن اتنی خوبصورت چیز رب نے بنائی ہے کہ اس کے اندر بہت صلاحیت ہے واپس پلٹنے کی بھی. تو علاج کی بہت، نیورولوجی کہاں سے کہاں چلی گئی، سائیکیٹری اور سائیکالوجی کہاں سے کہاں چلی گئی. اگر ہم کسی کی بات سن لیں، کسی کو مشکل بیماری سمیت گلے سے لگا لیں تو ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. محبت اور کیئر اور شفا علاج سے سب کے لیے کہیں نہ کہیں ہم کیئر ڈھونڈ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور نمبر تو میں نے آپ سے بھی شیئر کیے ہیں. ہر دوسرے سے تیسرا بندہ جو ہے وہ انوائرمنٹل ایشوز کی وجہ سے، سوسائٹل پریشرز کی وجہ سے، سوشو اکنامک پرابلمس کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، ان وجہ سے اسٹریس اور کا شکار ہے. اس کا کوئی ایک انڈیکیٹر نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی جلدی بیماریاں کتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں. عام بیماریاں دیکھ لیں آپ، اگر ہم مینٹل ڈس آرڈرس کے اوپر نہیں جاتے، عام بیماریاں دیکھیں کہ کتنی جلدی بڑھ رہی ہیں. مختلف ہاسپٹلس کے اندر کیا ہمارے پاس سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی آپ کو ڈائبٹیز
اللہ نہ کرے کسی کو ہوتی ہے، اس وقت اس کے جیسے ہی آپ ڈائگنوز کرتے ہیں تو ایک دھچکا لگتا ہے نا، جب آپ کو کوئی بیماری کا کوئی ڈائگنوز کر دیتا ہے، تو اس وقت سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ ایک سائیکالوجسٹ کا ہے، جو کہ آپ کی اس وقت کاؤنسلنگ کرے اور یہ ڈائگنوز آپ کو وہ بتائے کہ کس طرح بتانا ہے، کس طرح کوپ کرنا ہے، کیا کوپ میکنزم سکھانا ہے، اور کوئی بھی میڈیکیشن دینی ہے، کیسے ٹریٹ کرنا ہے. ہمارے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے، تو وہ جو رونا دھونا ہے یا کسی کا حادثہ ہو جاتا ہے کہیں پہ، مختلف قسم کے مسہیپس ہو جاتے ہیں، ٹراماز آ جاتے ہیں، تو اس میں بہت ضرورت ہے. یہ نہیں ہے، یہ جو ہم پاگل کہتے ہیں نا، بیمار کے، یہ کہنا ہمیں ختم کرنا پڑے گا. نہ تو ہم نے ان کو بیمار کہنا ہے، تو نہ ان کو پاگل کہنا ہے. یہ تو مشکلیں ہیں چھوٹی چھوٹی زندگی کی، ان کو ہم ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ کرتے رہیں اس سے پہلے کہ ہاتھ سے نکل جائے. جب ہم علاج نہیں کرتے ہیں، دوا نہیں دیتے ہیں، تو پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اس ہوپ اینڈ لائٹ کی ممکنہ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ جی اثرات تو میں دیکھیں نا کتنا خوبصورت اثر ہے کہ 7 سال پہلے میں گم گئی تھی، مجھے رستہ نہیں مل رہا تھا، اور میں پونچھ یونیورسٹیز میں بڑی ڈس ہارٹ ہو کر گئی تھی، اور 7 سال میں نے چھوڑا نہیں، اور ماشاءاللہ پریس کلب جو ہے میری بات سننے کے لیے تو آئی ہے. اس سے بڑی اچیومنٹ کیا ہوگی میرے لیے. جی میڈم کے ساتھ بیٹھی جی کولیبریٹ کر رہی ہوں. اے جے کے لیے 7 سال سے ہماری ماشاءاللہ پارٹنر. جی 7 سال سے کر رہی ہوں. تو یہاں اس علاقے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ابھی ہم ایک کچھ اور پروجیکٹ تو میرے چل ہی رہے ہیں. پانی کی اسکیمیں چل رہی ہیں، بریجز چل رہے ہیں، کاشانہ ایک ہمارا تندور چلتا ہے، تندور چل رہا ہے، مختلف چل رہے ہیں. ایک اور پروجیکٹ لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں یوتھ کے لیے، اور وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں کو یہ سمجھائیں کہ آپ نے بی اے ایم اے کر کے ہی نوکری نہیں کرنی. ارننگ کیپیسٹی اور ارننگ جو ایٹیٹیوڈ ہے، پروفیشنلزم ہے، وہ آپ کو ہائی اسکول سے آنا چاہیے. ہائی اسکول کے بچوں کو یہ ٹریننگ دینا کہ آپ بھی جاب مارکیٹ کا حصہ اس عمر سے بن سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نے کام نہیں کرنا، ساری دنیا کر رہی ہے نا، ساری دنیا میں انوویشن آ ہی وہاں سے رہی ہے. تو اس پروفیشنل سکلز، ارلی پروفیشنل سکلز اور ارلی پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے اوپر اس کا ہم نیا پروجیکٹ ہے اسٹارٹ کرتے ہیں. آخر میں ویسے کوئی خواتین کے لیے جی مرد بہت متاثر ہے جی، وہ میری کیپیسٹی نہیں ہے کہ میری کیپیسٹی ابھی عورتوں کی ہے. نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو خواتین اور کمیونٹی ہے، ان کے لیے ان کی جو ذہنی صحت ہے اس حوالے سے صاحب نے بات کی، اسی مسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور پھر ان کی حوصلہ افزائی آپ کے نزدیک کیسے ممکن ہے؟ اب 1 2 3 سوال آئے. اچھا اکثر کے کچھ عرصے سے ذہنی تناؤ کا شکار ہے، اس حوالے سے یہ چونکہ تینوں ایک ہی سوال کی کڑیاں ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم کیسے اس چیز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ کے کوئی اس طرح سے تجربے کی روشنی میں. جی جب پونچھ میں یہ کی تھی کے لیے جب آنا تھا، تو تب بھی سوسائڈ کا ہی مسئلہ ہوا تھا. جو پہلا آنا پڑا تھا، لیکچر کرنا پڑا تھا ڈپریشن پہ، وہ اس کی ریزن بھی آپا نے بتائی تھی کہ سوسائڈل ریٹ یہاں پہ زیادہ ہے کیونکہ مایوسی بہت ہے، رسائل کم ہے. تو دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یا تو فیملی بتا نہیں رہی ہوتی، اس نہج پر پہنچا دینا کہ اپنی زندگی کو ختم کر لے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. زندگی تو انسان کو بڑی پیاری ہے. یہاں تک جانا کیونکہ سوسائٹی انکلوڈ نہیں کرتی، تو انکلوژن میرا بہت بڑا وہ جسے کہتے ہیں ہوپ اینڈ لائٹ کا بہت ہی بڑا موٹیو ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، سنیں، تھوڑا ٹائم نکال لیں. کچھ نہیں ہوگا. ہم اتنی چیریٹیاں اور کرنا چاہتے ہیں. آپ کی اسکل کی چیریٹی، آپ کو اگر آسان بات کرنی آتی ہے، آپ تحمل والے انسان ہیں، آپ کوئی بات کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور کریں. عورتوں کے لیے جو میں پیغام دینا چاہتی ہوں، ایک چھوٹی سی، پتہ نہیں میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، ایک چھوٹی سی مثال کہتے ہیں. جہاز میں جب آپ بیٹھتے ہیں نا، تو وہ پہلے سکھاتے ہیں کہ پہلے اپنی سیٹ بیلٹ باندھیں، پھر بچے کی باندھیں. آپ گر گئی، بچہ نہیں سنبھلے گا.
फिर वो कहते हैं जहाज गिरने लगा तो पहले ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले आप खुद लगाएं फिर बच्चे। तो औरतों और आप साहबान के लिए भी यही बात है कि आप पहले अपना ख्याल रखें, अपनी रिजर्व जो है ना, सोलर एनर्जी के, मेंटल एनर्जी के, इमोशनल स्ट्रेंथ के, रिजिलियंस के, कैपेसिटी के, मेंटल पीस के, अपना रिजर्व बड़ा करें, बड़े बड़े डैम बनाएं अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ के, फिर आप बाकी लोगों को सर्व कर सकते हैं। खाली बैटरी से आप किसको चार्ज करेंगे जब तक आपकी अपनी बैटरीज नहीं चार्ज होंगी। तो मैं सिर्फ यही सिखाती हूँ कि पहले अपना ख्याल फिर देना। वो कहते हैं हम लोग तो सब वो वाली मोमबत्तियाँ हैं ना जो कि अपने धागे से खुद ही, मोमबत्ती अपने धागे से खुद जल जाती है ना रोशनी देते देते। तो दूसरों का ख्याल बाद में, पहले अपनी सेहत का ख्याल। फिर साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है साइकोलॉजी का, जो कि आपको फेथ से, अपने रब से करीब करता है। लेकिन हमारा स्टिग्मा, हमारे लोग इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है कि एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि हम इसको छुपाना, हम शर्मिंदा है ना। हमें कैंसर पे शर्मिंदगी नहीं है, हमें डायबिटीज़ पे शर्मिंदगी नहीं है, हमें हड्डियां तोड़वाने पे शर्मिंदगी नहीं है, हमें कमर में प्रॉब्लम्स में शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन अगर कोई ज़हनी मरीज़ है या हमारे बच्चे में कोई डिसेबिलिटी आ गई तो हमें बहुत शर्मिंदगी, उसको हमने छुपा के रखना है, उस पर हमने बात नहीं करनी। तो अभी तक ये मेरा, और ये मेरा ख्याल है कंटिन्यूस चैलेंज है, अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जी ये चैलेंज है, और ये चैलेंज सारे, पहले वेस्ट में भी बहुत था, अब वहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस आई है, बेहतर है। हमारे यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट को यही कहा जाता है कि जी ये तो पागल थे या ये तो पागल खाना है। तो हमारे साथ इल्म नफ्सियात को भी सिर्फ पागलपन से आगे नहीं हम जाने दे रहे, और एक्सक्लूजन इतनी ज़्यादा है कि ये लोग जो हैं इस सोसाइटी का काबिल हिस्सा नहीं है, इनको अपने जैसा नहीं समझना। और ये पर्सनैलिटी ज़हनी मरीज़ है, इससे तो आप बात ना करें। इनको सोसाइटी से अलग करके फेंका नहीं जा सकता, इनका इलाज करके इनको वापस इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये मेरे लिए स्टिग्मा। और फिर हमारे यहाँ हर चीज़ का हल निकलने के लिए दम, तवीज़, बाबा, जादू टोना, ये बहुत बड़ा एरिया है। ये स्टिग्मा को तोड़ना 7-8 साल हो गए हैं मुझे। बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं, बड़ी दिल शिकन बातें सुनने को मिलती हैं, बड़ी हौसला शिकन गुफ्तगू सुनने को मिलती है। मुझसे पूछ रही थी अपने बारे में बताएं, तो और मेरे पास इसने मुझे 3 मिनट दिए थे, तो मुझे अपनी सारी ज़िंदगी जो थी, सारा कुछ वो तकसीम करना पड़ा, एक दहाई 1-1 मिनट के अंदर। तो कोशिश करती हूँ मुख्तसर सा बता दूँ। पाकिस्तानी, हमारे यहाँ लाज़मी बताने कि किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है, लोग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पंजाब। मेरे पास देखें, मेरा 29 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड का। और जब मैं पढ़ रही थी अमेरिका में, एक तो मेरे साथ कोई भी पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा था। मैंने 3 मास्टर्स किए, जैसे बताया सर ने, मैंने PhD की, एक भी पाकिस्तानी मेरे साथ नहीं पढ़ रहा था। आप सोचते हैं ना कि इतने पाकिस्तानी रहते हैं वर्जीनिया में, कोई भी मेरी क्लास में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा, क्या ये मैं गलत काम कर रही हूँ? आप अपने पे शक करना शुरू करते हैं कि मैं ही सही नहीं पढ़ी शायद। और फिर जब मैं फील्ड में आई तो तब भी मुझे लोग नजर नहीं, मैं पुरानी बात बता रही हूँ, अब तो बहुत लोग हैं। फिर जब केसेस देखे, और इतने सिवियर केसेस देखे कि, और उनको एक्सक्लूड कर देना माशरे से, छोटा सा भी मेंटल डिसऑर्डर जहाँ आ रहा है, अब तो वो डायग्नोज नहीं है, वो गया नहीं, हम सिर्फ तब्दीली देखते हैं पर्सनैलिटी में, तो हम लोगों को अलग कर देते हैं। बहुत से मैंने बच्चों पे बहुत स्ट्रेस देखा, और औरतों पे। ख़वातीन अवेयर ज़्यादा हैं, ख़वातीन बच्चों में अपने आप में थोड़ी तब्दीली देखती हैं, तो वो बात करती हैं, वो रास्ता ढूंढती हैं इधर उधर से बात करने का। तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा आई। फिर स्कूलों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेस करना शुरू किया कि बच्चों को या इसकी वालदा को, हम देखते हैं बच्चा स्कूल में आता है, इसकी वालदा अजीब सा बिहेव करती है, ये मारते हैं बच्चे को, बच्चा ऐसे बिहेव करता है, बच्चा बहुत डरा रहता है। तो 2-3 इस किस्म के केस बहुत सिवियर किस्म के मैंने देखे, जो जाने को तैयार नहीं थे। मुझे स्कूलों ने UAE में मुझे स्कूलों ने अप्रोच करना शुरू किया कि आप पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास ये केस है, पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे, आप बात करें। तो कुछ मैंने जाके पेरेंट्स के साथ कुछ लेक्चर्स करने शुरू किए कि आप क्यों नहीं चाह रहे। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ, और केसेस बहुत पता चले कि लोग शर्माते हैं, लोग, स्टिग्मा है, स्टीरियोटाइप है कि ये पागल हैं, ये बीवी भी पागल है, ये शोहर पागल है, या बच्चा पागल है।
تو پورا یونٹ ایک دوسرے کو الزام دے رہا ہے، اور ساس بول رہی ہے کہ بہو کی وجہ سے بچہ ایسا ہو گیا. تو بہت سارے، ایک بچی کا کیس آیا تھا میرے پاس جس نے ہمارے کلینک میں لڑائی ہو گئی تھی، ہمارے کلینک میں، کیونکہ باپ اونچے بچی کو، بیوی کو الزام دیتا تھا، پاکستانی تھے، اور ماں جو تھی وہ اونچے بچے کو، کہ وہ 500 درہم دینے تھے، اور وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ اس بیماری پہ 500 درہم نہیں دینے. اور وہ جب لڑائی بہت بڑی تو میں بہت شرمندہ ہوئی کہ اتنے اور نیشنلٹیز بیٹھی ہیں اور لوگ نہیں آ کے لڑتے، اور پاکستانی اس چیز پہ لڑ رہے ہیں. تو پھر میں نے سٹارٹ کیا کہ مجھے کمیونٹی میں نکل کے اس اویئرنیس تو بتانی پڑے گی کہ آپ کو یہ جو علم ہے یہ بیکار نہیں ہے، یہ آپ کی ہی بھلائی کے لیے ہے. آپ اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی بہتر کریں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی آسانی کریں. اگر آپ کو گورنمنٹ فیسلٹی دے رہی ہے، اسکول دے رہا ہے، اور آپ اس کو ایگری نہیں کریں، تو انکلوژن پہ اور اویئرنیس پہ کام کرنا شروع کیا. میں اگر آپ کو لسٹ بتاؤں تو مجھے لگتا ہے لسٹ آف کیسز تو مجھے کتاب لکھ دینی چاہیے، جو میں نے مشکلات پاکستان میں دیکھی ہیں اور پاکستانی خواتین اور بچوں میں دیکھی ہیں. اور میں وہ لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو انفلوئنشل لوگ ہیں، جن کے پاس پیسے بھی ہیں، پاور بھی ہے. میں یہاں پہ لو انکم لوگوں کی یا غریب لوگوں کی بات، ان کے پرابلمس کی بات نہیں کری، میں بھی وہاں پہ رہنے والے ریسورسفل لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں. خاص کر کے میڈیا جو ہے وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ ایک تو میں میڈیا کی تھوڑی سی تعریف کرنا چاہوں گی، ٹیکنالوجی کی، میڈیا کی، کہ اس نے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کی ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں. آپ لوگ کا پھر سے ایک دفعہ شکریہ. یہ جو سٹگما ہم کہتے ہیں کہ کچھ ملکوں میں 10 to 20 30% جو یہ بریک ہوا ہے، تو یہ ٹیکنالوجی اور میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے. لوگوں نے بات کرنی شروع کی ہے، لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا ہے. بڑے بڑے شہروں میں لوگوں نے اس پر، یونیورسٹیوں میں ان ڈگریز پر کام ہونا شروع کیا. پہلے سائیکالوجی پڑھی جاتی تھی اور پڑھائی جاتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. یہاں 1-2 ڈاکٹر آپ کو نظر آتے ہوں گے. اگر ہم میں ایک رپورٹس اگر آپ دیکھیں کہ WHO کی رپورٹس دیکھ لیں یا آپ مختلف دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں ایک سروے کے حساب سے ہر 5 لاکھ پاکستانیوں کے اوپر ایک سائیکالوجسٹ ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ 5 لاکھ کے 5 لاکھ جو لوگ ہیں وہ بہت صحت مند ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم سائیکالوجسٹ پروڈیوس کریں، یا ہم اویئر ہی نہیں ہیں کہ ہمیں اتنی پرابلم ہے اور ہمیں مزید لوگوں کی ضرورت ہے. تو یہ بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس کے اوپر زیادہ کام کریں، اور ٹیکنالوجی کو، سوشل میڈیا کو، اخباروں کو، رسالوں کو یوز کریں. میں نے میری بڑی خواہش ہے، اور میں اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہوں، کہ جتنا مٹیریل ہم ٹرانسلیٹ کر سکیں اردو میں، پنجابی میں، سائیکالوجی کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتیں، کہ ماں باپ لڑتے ہیں تو اس کا بچے کے اوپر، نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے. آپ لوگوں، ماں باپ کے پاس نوکری نہیں رہتی ہے تو بچے اور بیوی کی نفسیات پہ کیا فرق پڑتا ہے، اور اس سے باپ چڑچڑا ہے، غصیلا ہے، یا ماں جو ہے وہ کمپٹیشن کا شکار ہے، وہ جوڑوں سے باہر نہیں نکل رہی ہے، تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے، میں آرٹیکلس لکھتی ہوں، اور اب کوشش کریں کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو کے وہ زیادہ. ٹولس بہت سارے ہیں. گورنمنٹ کی ہیلپ چاہیے ہمیں، ہیلپ ان ٹرمز آف سپورٹ چاہیے. ہماری بات سننی شروع کر دیں. سب سے پہلی بات یہ، ہماری بات سن لیں اور ہماری بات کو تھوڑی سی توجہ دے دیں. فی الحال آپ سے یہ چاہیے، اس کو کوئی ناول اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم چاند سے اتر کے کچھ انوکھی چیز بتا رہے ہیں. ہم اپنی ہی بات بتا رہے ہیں، صرف تھوڑا سا گنجائش چاہ رہے ہیں کہ گنجائش ہو جائے، معاشرہ گنجائش کرے، بجائے اس کے کہ ہم پاگل خانے بھریں. کبھی آپ لوگوں کا کبھی اتفاق ہوا ہو، اگر آپ کے اس کے مینٹل ہاسپٹلس میں، مینٹل جو کلینکس ہیں، وہاں پہ لوگوں کی کیا کیا سچویشن ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ ایک نئی خبر اور ایک نئی رپورٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.